یہ ایک ایسی عجیب آیت اللہ نے اتاری ہے، پورے قرآن کے اندر اس جیسی آیت نہیں ہے۔ اور پچھلے جمعے جیسے میں نے عرض کیا کہ 4 احادیث میں نے اس پر پیش کی، جن میں سے 3 احادیث پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ چوتھی حدیث سنیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کے متعلق ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی یہ قرآن کا چوتھائی حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص آیت الکرسی 4 دفعہ پڑھ لے اسے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سورت اللہ نے قرآن میں ایسی اتاری ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اسے قرآن کا ثلث کہا گیا ہے۔ اسے وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ ہر آدمی پڑھتا ہے، ہر آدمی کو سورۃ اخلاص یاد ہے، تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہے تو چھوٹی لیکن اس کا مضمون بہت وسیع ہے، یعنی سورۃ قل ھو اللہ احد، یہ 3 دفعہ پڑھیں پورے قرآن کا ثواب حاصل کریں، اور اسی طرح آیت الکرسی 4 دفعہ پڑھیے اور پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیجئے۔ اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھ لے کہ مجھے باقی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو آیت الکرسی پر اکتفا کر لو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے بات جی اب تو میں آیت الکرسی پڑھا کروں گا، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ فضائل ہوتے ہیں، ہر سورت کے کیا ہوتے ہیں؟ فضائل ہوتے ہیں۔ جیسے سورت یاسین کے فضائل سنے ہوں گے آپ نے کہ جو شخص صبح سویرے سورت یاسین پڑھ لیتا ہے پورا دن اللہ اس کے کاموں کی کفایت کر لیتے ہیں، اللہ اس کے کام بنا دیتے ہیں، بگڑے ہوئے کام۔ آیت 484 والوں، آیت الکرسی کے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ اللہ پاک اپنی توحید کا ذکر اس کے اندر کر رہے ہیں۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ایسا حی ہے، ایسا قیوم ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو قائم ہے قائم رہے گا، زندہ ہے زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لا تأخذہ، نہیں آتی اسے سنۃ اونگ ولا نوم، اور نہ نیند۔ علماء نے اس کی تفسیر کے اندر کچھ اور وضاحت بھی فرمائی ہے۔ آیت الکرسی پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب نے بھی آیت الکرسی پر ایک پوری کتاب تحریر فرمائی۔ اسی طرح ایک اور عالم دیوبند کے، انہوں نے بھی پوری آیت الکرسی پر ایک کتاب لکھ دی۔ آیت الکرسی کا مضمون مختصر نہ سمجھیے، یہ بہت وسیع ہے، کیونکہ قرآن کا ایک ایک حرف سمندر ہے۔ تو اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک اونگ سے پاک، نیند سے پاک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ساری مخلوقات کا نظام چلانا ہے۔ اگر اللہ پاک کی اونگ آ جائے تو آسمان گر کر تباہ ہو جائے، زمین ختم ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پانی دریا کا باہر آ جائے، سمندر کا پانی سارے لوگوں کو ڈبو دے۔ یہ اللہ پاک ہی سنبھالے ہوئے ہر چیز کو۔ کراچی کا علاقہ یہ سمندر سے کئی گنا نیچے ہے، سمندر اوپر ہے، لیکن اللہ پاک اس سمندر کے پانی کو روکے ہوئے ہے۔ حفاظت کرنے والا کون؟ پانی کو روکنے والا کون؟ پانی کے اندر راستے بنانے والا کون؟ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کے اندر راستے بنا دیے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ مطلب